مہینے پہلے کی بات ہے، میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا، لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا. تو میرے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا کر کے یہ بات کو میں بہت سوچ رہا تھا. تو مجھے معلوم پڑا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایریا میں گوشت کھانے کے لیے منائی ہے. تو تھوڑے دن کے بعد میں چتا کیمپ میں آیا. چتا کیمپ میں آنے کے بعد میں جو بچپن سے جو کھاتا تھا وہی چیز کو میں ریپلے کیا اور میری حالت سدھر گئی. میرا 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اسپیشلی میرے عورت کے لیے. یہ اس کے لیے کہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں. تو میں میری عورت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ایک بار پہلے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کا جو دانت ہوتا ہے وہ دانت کی جو رچنا کی گئی ہے وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے. اور میرے بھائی نے، میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم. سمجھے آپ؟ پرسوں کے دن میں میرے شاید بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے، آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو. تو میرے کو یہ بولنا ہے کہ میری عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے. تو ہاں، کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی. لیکن میری عورت ہینڈی کرتے ہے میری عورت، اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام دھرم لے آپ کی بات سن کے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام دھرم قبول کر رہے تو آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں. میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا بھی نہیں. تو میرا سوال ذرا زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ گیا ہوں میں بھائی صاحب، سمجھ گیا ہوں. زیادہ ہے لیکن سمجھ گیا ہوں. یہ عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی، اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے. بالکل. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے، نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے. پھر چیتا کام میں گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر، ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا. لیکن میں جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی وہاں پہ. میں انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کروں گا، پھر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں، اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. میں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے علاوہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. بھائی صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو چکے تھے اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں ملتی تھی. جب چیتا کیمپ میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے، اور 13 کلو اس کا وزن بھی بڑھ گیا ان کا. اور وہ گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے، کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے. جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی، جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں اسینشل امائنو ایسڈ. اور یہ خوراک میں لینا، اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اب جب فلیش کھاتے، گوشت کھاتے، اس میں 8 امائنو ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے. پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹیل میں جواب دوں گا. لیکن آپ کا مین سوال تھا، آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال 1 2 بعد میں قطار کے پیچھے پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کو میں اجازت ہے 1 کے بدلے 2، 2 کے بدلے 3، ابھی 3 کے بدلے 4، تو باقی لوگ بولیں گے ناانصافی ہے. وہ مسلم کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کل، بولا مجھے موقع نہیں دے رہے. وہ ہمارے آگے ہی تھے، آپ کے آگے تھا. دیکھو آپ کو موقع ملا، ان کو نہیں ملا. برین ہیمریج تو نیورو سرجن کو بنانے پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اب اسلام سے انشاءاللہ پرسن ہیں اور آپ قبول کرنا چاہتے. آپ صاف ساتھ یہ کہنا چاہتے آپ کے بیوی سے کہ نان ویج کھانا، گوشت کھانا غلط نہیں. انشاءاللہ آپ کی بیوی سے کہیے کہ کل میرا پروگرام ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہیے، کل بھی یہ وقت دیکھیے 6:15 سے لے کے 10 بجے تک کے.
انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت کھانا مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ مسلمان کو گوشت کھانا فرض ہے. بالکل. کئی بار اگر آپ کا جسم گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا ہے, کئی بار کچھ لوگوں میں, تو اس ٹائم گوشت مت کھاؤ. عام طور پہ انسان ہضم کر سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بیماری ہے جس سے گوشت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مت کھاؤ, کھانا فرض نہیں ہے. لیکن اکثر عام انسانوں کے لیے کھانا اچھی بات ہے. جو چیز ہر انسان کے لیے غلط ہے, نقصان دہ ہے, وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب اکثر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, گوشت ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کی بیوی کو اگر گوشت پسند نہیں ہے اور اسے گوشت کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے یا اچھا نہیں لگتا, وہ بالکل پھر بھی اچھی انسان رہ سکتی ہے اگر مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی نہیں کرتی ہے. اور میری عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مسلمان بنتا ہوں تو میں کمپلسری گوشت کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلاؤں گا. تو وہ آپ اپنے طریقے سے بتاؤ گے تو تھوڑا فرق پڑے گا. بھائی کو ڈر ہے کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ اگر یہ بھائی مسلمان بن گئے تو اس کے لیے کمپلسری اور بیوی کو کھلانا بھی کمپلسری. اس کے لیے بھی کمپلسری نہیں اور بیوی کو کھلانا کمپلسری بالکل نہیں ہے. اور ایک بات کہوں گا میں بھائی صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم بنوں گا, آپ بھی مسلم بن گے تو میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کی بیوی اسلام قبول کرنے کو راضی ہے آپ کے گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے, تو میں آپ سے التجا کروں گا, درخواست کروں گا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیوی اگر اسلام قبول کرتی ہے تو دونوں کو نجات ملیں گی. یہ ہوتا ہے کہ سیکریفائس کرنا بیوی کے لیے. بالکل ایسا ہی کروں. جیسے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب جسے ڈر ہے آپ کے بیوی کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گی تو انشاءاللہ باقی پریشانی سے اسے نجات ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ بالکل ایک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ بالکل غلط. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ بالکل نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے, اپنے ہوش و آواز میں؟ ہوش و آواز. کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے. ہاں سر, میں کیا بول رہا ہوں کہ میرے لڑکے کا نام سچن ہے, سچن قدم ہے. جی ہاں. میں میرا نام ساجد رکھ رہا ہوں. جی ہاں. لیکن سر میں میرا قدم ہی رکھوں گا, کیونکہ میرے پتا جی بہت گریٹ انسان تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ, اور میرے کو انہوں نے ویسے ہی جینے کے لیے سکھایا. وہ بولتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ سٹائل سے جینا چاہیے, اور زندگی کا سچا سٹائل دوسروں کے لیے جینا چاہیے. تو میں نے جب ہینڈی کیپ میرے عورت سے شادی کیا تو اس کے بعد میں بہت تکلیف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں میرے زندگی میں واپس تکلیف نہیں آئے. میں مسلمان بن رہا ہوں, تو اس کے لیے سب میرے مسلمان بھائی میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ بھائی صاحب کی درخواست ہے کہ ہم دعا کریں ان کی زندگی میں تکلیف نہ آئے. میں دعا کروں. آپ نے کہا کہ آپ کا نام ساجد رکھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ اچھا نام ہے. قدم آپ کا سرنیم قدم. عام طور پہ اسلام میں سرنیم بدلنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ سرنیم سے پتا چلتا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں. تو آپ کو سرنیم وہی رکھنا ضروری ہے. آپ بدلنا چاہے تو بھی مت بدلیے. اچھا, آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں لیکن سرنیم مت بدلیے.
میرا جو لڑکا ہے بھائی صاحب میں بولتا بھائی ہوں- صاحب ہاں بولیے. بھائی صاحب باقی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہاں جی. ہاں، بولیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی مشکل دور ہو تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگ سے. آپ ہاں. سوال پہ سوال کریں گے تو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیں گے نا. برابر. برابر کہ نہیں؟ بولیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کو آسان بنا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ تکلیف نہ آئے. یہ کہوں گا کہ جو آپ کے آخرت کے حق میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں دے گا جو آپ وہ تکلیف اٹھا نہ سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر بھی ہم دعا کرتے یا رب ہمیں اتنی تکلیف نہ دے جو ہم برداشت نہ کر سکے، کیونکہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی مشکلات نہیں دیتا، اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ اٹھا نہ سکتا. لیکن انسان خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے، اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیتے کہ انہیں مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ نہ اٹھا سکے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اگر تکلیف آپ کی زندگی میں ہے آپ انشاءاللہ اس تکلیف میں سفلتا پائیں گے اور آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ہوپ آنسر دو کوشچن. مائک نمبر 4 میں پہنچنے سے پہلے میں وہ بھائی سے گزارش کروں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ مراٹھی میں قرآن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے لے لیں. مائک نمبر 4 میں کوئی نان مسلم خاتون ہو تو سوال کریں. السلام علیکم ذاکر بھائی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کون سے گرم گرست میں محمد کا ذکر کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام بہن جی. بہن جی کا سوال ہے کہ ان کے کون سے مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. میری یہ تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے. ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف چند حوالے دوں گا میں، اور ایک پیشن گوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں کہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کئی کتابوں میں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کھنڈ 3 پرو 1 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 21 سے لے کے 33 میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتا اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 13 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 53 شلوکا نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے بھی ہے احمد جیسے. احمد جو آدمی اللہ کی پرشنسا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، سنسکرت میں اسے کہیں گے کرو، اور جو پرشنسا کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں احمد. احمد نام سے ذکر ہے ہندو کئی مذہبی کتابوں میں. اگر آپ پڑھیں گے سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے احمد جیسے. سام وید کتاب سام وید اندرا ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 152 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اتھروا وید رگ وید میں ذکر ہے کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 10 میں. اتھروا وید کتاب نمبر 8
अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15, अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक, नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 28 verse number 82, Yajurved chapter number 29 verse number 27। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र कहूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार लिखा है कल की पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह, ईश्वर, यास मतलब बंदा, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी अ टीचर, एक मुदर्रिस रहेंगे सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो है वो गार हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना, जो मक्का के नॉर्थ पे, और वापस आ गए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हैं 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दोस्तों में से थे। ये 4 खुलफा राशिदीन थे। इस तरीके से साफ तौर पे कल के अवतार की पेशन गोई है, और ये पेशन गोई सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है, हूबहू। तो हर हिंदू अगर अपनी मजहबी किताब पढ़ेगा, उसे मानना होगा कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। होशो हवास में? जी। कोई भी दबाव नहीं? जी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, जी। आप उसे दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके
اس کے पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे। माशाअल्लाह मुस्लिम बन चुकी है और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी जो मुश्किलात का हल करे और अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए और अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। मुझे आपसे एक इनाम चाहिए। बहन चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम दूं। आप अपने आप को खतीजा कह सकती है। खतीजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीविया का नाम था, अहलिया का नाम था। जी शुक्रिया। रज़ियल्लाहु अन्हा।